اللہ 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 اللہ۔ مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشوں سے، طرح طرح کی مصیبتوں سے یہاں مسلمان کو آزمایا جاتا ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں مسلمان کو دی جاتی ہیں، طرح طرح کی بلاؤں میں مسلمان کو گھیرا جاتا ہے، اور جو شخص ان پر صبر کرتا ہے، احادیث شریفہ میں صبر کرنے والے کے لیے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور یہاں مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں، چاہے مسلمان ان مصیبتوں سے کتنا بھی بچنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اگر وہ زمین کے نیچے ایک سرنگ بنا لے اور اس سرنگ میں جا کر چھپ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز جو وہاں پہنچ کر اسے تکلیف پہنچائے وہاں بھی اس کے پاس بھیج دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرٍ لَقَيَّدَ اللَّهُ مَن يُؤْذِيهِ۔ اگر کوئی مسلمان کسی سرنگ میں جا گھسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچانے والی چیز وہاں بھی اس کے لیے مقدر فرما دیں گے۔ تو آزمائشوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں مسلمان کو آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے ڈر اور خوف سے، وَالْجُوعِ، فاقے سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آزمائشوں پر صبر کریں گے ان کے لیے بشارت بھی سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ تو آزمائشوں کا گھر ہے، اس دنیا میں آزمائشیں تو آتی ہی آتی ہیں، اور سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا دردناک اور ناقابل فراموش حادثہ تو امت مسلمہ کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ تھا۔ اس سے بڑا حادثہ امت مسلمہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ امت کا ایک ایک فرد اپنی جان 100 بار بھی قربان کر دے تو بھی کم ہے۔ امت کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پس ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا تو اس وقت صحابہ کرام کا، امت مسلمہ کا کیا حال رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشیاں طاری ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کی تکلیف کو، آپ کی بے چینی کو دیکھ کر یہ فرمایا، وا کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کس قدر تکلیف میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پیر کا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں آرام فرما تھے، حجرہ عائشہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے ان کو دیکھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پہلے سے کچھ افاقہ تھا، صحابہ کرام میں عجیب و غریب حرکت پیدا ہو گئی، اور پہلے سے جو ایک نا امیدی سی کی کیفیت صحابہ کرام پر طاری تھی، آج امید کی کرن جاگی ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، آج آپ کو افاقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری میں برابر مصروف تھے، انہوں نے مدینے سے ایک جانب میں ایک گاؤں تھا مقام سخ، وہاں ایک شادی کر رکھی تھی، اور مسلسل آپ کی تیمارداری میں مصروف رہنے کی وجہ سے کئی روز سے وہاں جانا نہیں ہوا تھا۔ جب آج دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہی تھے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا المناک سانحہ پیش آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر سپہ سالار بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، منبر پر کھڑے ہوئے اور تقریر شروع فرما دی۔ قسم کھا کر کہتے تھے واللہ ما مات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ ہر طرف پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر ملی، گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے تھے مگر ان سے کچھ نہیں فرمایا، سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش کے ساتھ تقریر فرما رہے تھے تو ان سے فرمایا اے تقریر کرنے والے بیٹھ جائیے گا۔ مسلسل 3 مرتبہ فرمایا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جانب تشریف لے گئے اور ادھر تشریف لے جا کر تقریر یہاں سے شروع فرمائی۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان، جس موت کا مزہ آپ کو چکھنا تھا اللہ کی قسم آپ نے اس موت کا مزہ چکھ لیا، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا بے شک وہ تو وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ تبارک و تعالی اب بھی زندہ ہیں۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے تو بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جاری تھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک منبر پر تقریر فرما رہے تھے وہ بھی نیچے اتر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے لگے۔ لوگوں کے اوپر ایسا گریہ طاری ہوا کہ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ حادثہ امت کے لیے واقعی سب سے بڑا المناک حادثہ تھا۔ اس سے بڑا دردناک اور افسوسناک حادثہ، ناقابل فراموش حادثہ امت مسلمہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے صدمے امت مسلمہ کو پہنچتے رہیں گے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، اور ان آزمائشوں کے اوپر احادیث شریفہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ فضیلتیں اس وقت ہیں جب کہ بندہ ان کے اوپر صبر کرے، اور اس وقت صبر کرے جب صدمہ پہلی مرتبہ دل کو ٹکرائے، جب پہلی مرتبہ دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو آدمی کو تسلی ہو ہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اس عورت کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ اس کے غم میں رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی۔ اس عورت نے آپ کو پہچانے بغیر یہ کہا، جاؤ جاؤ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، اگر جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچی ہوتی تو میں دیکھتی تم کتنا صبر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا مانے بغیر گھر تشریف لے آئے۔ اس عورت کو بتایا گیا کہ تمہیں صبر کی تلقین کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس کیا تھا کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کی وفات کا غم تو بھول گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا فکر اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، تو گھر میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ بتاتی ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو بتایا گیا ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، وجہ پوچھی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی،
صبر وہ ہے جو صدمے کے اولے وہلا میں کیا جاتا ہے۔ صدمہ جس وقت پیش آتا ہے اس وقت صبر کیا جائے تو وہ صبر ہے جس کے اوپر ثواب وارد ہوا ہے، جس کے لیے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ تو اگر مسلمان مصیبت کے پہنچنے کے وقت صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ بامید ثواب اسے صبر کرنا بھی چاہیے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے لیے احادیث میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسہ النار، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جس مسلمان کے 2 یا 1 بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے بھی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بچے آگے بھیجے، یعنی جس کے 3 بچے فوت ہو گئے، وہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم سے مضبوط آڑ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے تو 2 بچے آگے بھیجے ہیں، یعنی میرے 2 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بچے بھی جہنم سے مضبوط آڑ ہوں گے۔ حضرت ابی ابن کعب سید القراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے 1 بچہ آگے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 بچہ بھی جہنم سے مضبوط آڑ ہوگا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جن مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر ان کو صبر کرنا چاہیے، وہ ان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گے، انشاءاللہ وہ ان کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے، وہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، آپ کو بہت پیارا تھا۔ آپ نے اس کو دودھ پلانے کے لیے سیف کے یہاں بھیج رکھا تھا۔ جب اس کی عمر 16-17 مہینے کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت موعود آ پہنچا۔ آپ کو خبر ملی کہ بچہ بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیف کے گھر تشریف لے گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھایا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کو پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان سے آپ نے یہ فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم واقعی ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو رو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کی بنا پر ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ جب کسی کے اوپر کسی عزیز کی وفات کا دردناک حادثہ گزرتا ہے تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رونے سے منع نہیں فرمایا، آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جائیں ان کا جاری ہو جانا ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ رونا ممنوع ہے جو بیان کر کر کے رویا جاتا ہے، چلا چلا کر جو رویا جاتا ہے وہ رونا ممنوع ہے۔ تو جن کے چھوٹے بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان کو یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ وہ بچے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو جہنم سے نجات دلانے کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت کے پہلے مرحلے میں ہی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔